عبادت کے ذریعے زندگی میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے ہمیں سکھایا ہے، اور بڑی مشہور دعا جو ہر بندے کو یاد ہے، اللہ کریم نے فرمایا تم مانگو تو میری بارگاہ میں اس طرح ہاتھ پھیلا کے مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی صرف آخرت نہیں مانگنی ہے تو دنیا بھی مانگو۔ اس مالک کی بارگاہ میں کون سی تھوڑ ہے، کہا تم مجھ سے مانگو اور کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مالک مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور مجھے آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو بندے کو یہ دعا سکھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ تو ہم سے مانگ، اگر مانگے گا تو ہم تمہیں بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا کیا ہی ہوتا کہ یہ شہر والے، یہ بستی والے، اللہ کریم نے فرمایا ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے، اگر یہ دو کام یہ کر لیتے تو فرمایا ہم رب ہو کر ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آسمان کو کھول دیتے، اور کیا ہوتا، ہم آسمان کو کھول کر آسمان سے برکتیں اپنے بندوں پر نازل فرما دیتے۔ لیکن کیا ہوا ہے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے انکار کیا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو آج اگر ہمارا عذاب بھی آیا ہے تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا تم نیکی کرو، تم آؤ ہماری عبادت کرنے کے لیے، تم آؤ ہمیں یاد کرنے کے لیے، پھر برکتیں جانے اور تمہارا رب جانے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے عبادت کرے، بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، آگے نہ دیکھے کہ ملنا کیا ہے مجھے، باوجود اس کے کہ ہو سکتا ہے وہ کرم نوازی فرمائے، غیب کے پردے اٹھا دے، اپنے بندے کو غیب کی خبریں بھی دے، باوجود اس کے کہ وہ بندے کو ہو سکتا ہے عبادت کے بدلے میں قبروں کے حالات بھی بتا دے، ہو سکتا ہے وہ بندے کو کرامات پر فائز بھی کر دے عبادتوں کے بدلے میں، لیکن بندے کی نظر اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے۔ آگے وہ مالک بہتر جانتا ہے کہ کسی کو کیا عطا کرنا ہے، کب عطا کرنا ہے اور کیسے عطا کرنا ہے۔ ایک اور بستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ فرمایا مثال اللہ بیان کرتا ہے، مثال اللہ نے خود بیان کی، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ، وہ جو ایسے بستی والے تھے جو کہ بڑے ہی مطمئن تھے، ایماندار تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے، وہ ہمیں یاد کرتے تھے، جب وہ ہمیں یاد کرتے تھے، ہمارا کہا مانتے تھے، تو فرمایا یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، وہ جہاں ہاتھ ڈالتے تھے ہم انہیں وہیں سے رزق عطا فرمایا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ہماری نعمتیں کھائیں اور ہمارا انکار شروع کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو وہ جو کام کیا کرتے تھے اس کام کے انجام کی وجہ سے رب نے انہیں خوف اور بھوک کا پجامہ پہنا دیا تھا، خوف اور بھوک سے دوچار کر دیا تھا، وہ اس کے بعد خوف کھانے لگے، بھوک سے دوچار ہونے لگے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا انکار کرنے لگے تھے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تمہارا کام ہے رب کی عبادت کرنا، تمہارا کام ہے رب کے سامنے جھکنا، اگر تم رب کی عبادت کرو گے یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کرے گا، مالک مجھے روزی چاہیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو ہمیں یاد کر، پھر جیسے رب تجھے چاہے گا بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا تو توکل کر ہماری ذات پر، جب تو توکل کرے گا رب کی ذات پر تو پھر اللہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، فرمایا کوئی ہو جو اپنے کام کو نہ پہنچ سکتا ہو، کسی کی طاقت نہ ہو کہ جو بات کہے وہ پوری کر سکے، لیکن تیرے رب کا وعدہ ہے کہ ان اللہ بالغ امری، جو وہ حکم فرماتا ہے اپنی بات کو پورا کرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ کریم نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک جگہ اور ایک تعین چیز کا کر رکھا ہے۔